بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 17ویں قسط کی جانب۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا، اب اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو میں تمہیں ان دونوں کے پاس چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ کر تمہیں کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک آئیں گے۔ اب بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صاحب جی، میں نے ہیروئن کا پھیرا لگایا تھا۔ اپنی دانست میں اختر نے ہوشیاری دکھائی۔ اس کا مطلب ہے تم میری زبان نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر میجر صغیر بظاہر کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو صرف تبرک کی 2 دیگیں امام بارگاہ پہنچانے کے لیے گیا تھا۔ تم خود کو بہت چلاک سمجھتے ہو کیا؟ یہ دیکھو، ہمارے پاس تمہارے تمام ثبوت موجود ہیں، اور ان کے بعد مقدمہ چلانے کی گنجائش تو باقی رہتی ہی نہیں۔ ہم تمہیں گولی مار کر کہیں پھینک دیں گے۔ پہلے تم اس کو غور سے دیکھ لو، اس کے بعد اگر تم نے کسی بات کا غلط جواب دیا تو میں تمہیں دوسرا چانس نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میجر صاحب نے کمرے کے ایک کونے میں پہلے سے سیٹ کی گئی ایک LCD اور DVD پلیئر کا بٹن دبایا تو اختر کو وہ مناظر دکھائی دینے لگے جن کا وہ خود حصہ رہا تھا۔ میجر صغیر نے DVD روک کر اسے سب کچھ اچھی طرح دکھایا اور سمجھا دیا۔ بتاؤ مجھے اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کتے کی موت مرو گے یا پھر؟ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اختر کے چہرے پر سب کچھ دیکھ کر موت کی سی زردی پھیلنے لگی تھی۔ اس نے پانی اور چائے کی فرمائش کی اور اگلے 1 گھنٹے میں سب کچھ اگل دیا۔ اختر کے بیان کے مطابق اس نے سلطان سے رابطہ کیا تھا۔ سلطان نے اپنا تعلق بلوچ ٹائیگر سے بتایا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر اس نے تعاون نہ کیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ میجر صغیر جانتا تھا کہ آخری بات تو اس نے صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کی ہے، لیکن اس نے اختر کی اس بات پر یقین کر لیا۔ سپہر تک اس کے قبول جرم اور انکشاف کی ریکارڈنگ کرنل زاہد اور یہاں سے بریگیڈیئر باجوہ تک پہنچ چکی تھی، اور اب انہیں سلطان سے نمٹنا تھا۔ سلطان کو بھارتی رم کا ایسا چسکا لگ گیا تھا کہ اب اسے کوئی اور شراب پسند ہی نہیں آتی تھی۔ وہ تھا تو بلوچ ٹائیگرز کا رکن، لیکن رو کے ساتھ اس سے پہلے ہی سے چالو تھا۔ اس کا کام بندوں اور اسلحے کو آر پار لے جانا اور دونوں کو سیکیورٹی ایجنسیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے وہ یہ کام بڑی آسانی اور سہولت سے کر رہا تھا، جس کی وجہ چمن سرحد پر موجود اس کا گاؤں تھا۔ اس کی آدھی برادری پاکستان اور آدھی افغانستان میں تھی، اس لیے اسے کبھی کسی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جب سے ارجن نواز کے پاس اس کا کنٹرول آیا تھا، اس کی تو موجیں ہی لگ گئی تھیں۔ بھارتی فوج کو سپلائی کی جانے والی شراب، جسے رم کہتے تھے، کی بوتلیں بھی اسے ارجن نواز کی طرف ہی سے تحفے میں ملا کرتی تھیں۔ اس نے اپنے قریبی 4-5 ساتھیوں کو بھی اس کا عادی کر لیا تھا، اور رو کے افسران اس کی فرمائش پر اس کے ان ساتھیوں کے لیے بھی چھوٹا موٹا کام نکالتے رہتے تھے، جو وہ بڑی خوشی اور محنت سے انجام دیا کرتے تھے۔ شہزادہ کو وہ پہلی مرتبہ کندھار ہی میں ملا تھا۔ بظاہر تو یہ بھی اسے عام نوجوانوں جیسا لگا جنہیں چھوٹی موٹی تخریب کاری یا جاسوسی کے لیے افغان انٹیلیجنس سرحد پار کروایا کرتی تھی، لیکن جس مہارت سے اس نے بم بنا کر دیگوں میں فٹ کیا، ان پر پکے ہوئے چاول ڈالے اور امام بارگاہ جا کر خود دھماکے بھی کیے، اس سے کم از کم سلطان کو یہ یقین تو ضرور ہو گیا تھا کہ شہزادہ کوئی عام سا ایجنٹ نہیں بلکہ رو کا خصوصی بندہ ہے۔ جس چلاکی اور ہوشیاری سے اس نے یہ دھماکہ کیا تھا اور جس شدت کا یہ دھماکہ تھا، اس نے تو سلطان کو لرزا کر رکھ دیا تھا، لیکن شہزادہ مطمئن تھا۔ شہزادہ کو اس نے اپنی حویلی میں پہنچا دیا جہاں اس کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ انہیں ابھی ایسے 3 اور دھماکے کرنے تھے، جس کے بعد دونوں کچھ دنوں کے لیے افغانستان چلے جاتے۔ شہزادہ کو جو پیغام ملا تھا اس کے مطابق انہیں آج رات تک سامان پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک سامان نہیں پہنچا تھا۔ شہزادہ اور سلطان دونوں سامان کی آمد کے بے چینی سے منتظر تھے۔ سلطان کچھ اشیاء ضرورت خریدنے کے لیے خضدار آیا تھا اور اب وہ بازار سے نکل کر بس اڈے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ایک اجنبی اس کے سامنے آ گیا۔ تمہارے لیے بڑے صاحب کا اہم میسج ہے۔ اجنبی نے اسے چونکا دیا۔ بڑے صاحب سے مراد ارجن نواز تھا اور یہ نام صرف سلطان ہی کو معلوم تھا۔ میرے پیچھے پیچھے اطمینان سے چلتے آؤ، کچھ سامان بھی ہے تمہارے لیے۔ اجنبی نے دوبارہ اسے اسی انداز میں اور بے تکلفی سے کہا جیسے دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سلطان ضرور چونکا، لیکن پھر اسے یقین ہو گیا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ممکن ہے ان لوگوں نے فون پر رابطہ مناسب نہ سمجھا ہو۔
ممکن ہے انہیں اس بات کا علم ہو کہ ان کے فون ٹیپ ہوتے ہیں۔ سلطان ایک لمحے کے لیے تو رکا اور پھر اس اجنبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جو اس کی طرف دیکھے بغیر چلتا جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ سلطان کو اس پر ذرا برابر بھی شک ہوگا۔ سفر کا اختتام بازار سے کچھ فاصلے پر ایک مکمل اجاڑ اور بیابان جگہ پر ہوا، جہاں ایک پجیرو گاڑی جس کے شیشے کالے رنگ کے تھے کھڑی تھی۔ اس پر ایک مشہور بلوچ سردار کی بڑی سی تصویر کا مطلب یہ تھا کہ اس گاڑی کا تعلق اسی سردار سے ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی معمولی سا شک بھی تھا تو وہ دور ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی کے نزدیک پہنچ کر اس کا دروازہ کھولا اور سلطان کو اشارے سے اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ سلطان کو باہر سے اندر کا منظر تو نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، تو اس کے ہمراہی نے اسے قریباً دھکا دے کر اندر دھکیلا اور باہر کا دروازہ یہ کہتے ہوئے بند کر دیا، بیٹھ بھی جاؤ یار، کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ سلطان سنبھل کر اندر سیٹ پر گرا تھا، اور جب اس نے اندر کا منظر دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اندر 3 ہٹے کٹے نوجوان اس کے منتظر تھے، جن میں سے ایک نے ریوالور اس کی طرف سیدھا کیا ہوا تھا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، اگر کوئی سوال کیا تو ساری زندگی سوال کرنے پر پچھتاتے رہو گے۔ اس اثنا میں باہر کا دروازہ لاک ہو چکا تھا، اور جو اجنبی اسے اپنے پیچھے لگا کر یہاں تک لایا تھا وہ پھرتی سے ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے شاید پہلے سے سیٹ پر رکھی ہوئی بندوق اٹھا کر سلطان کی طرف تان لی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اس طرح؟ بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ ابھی اس کی یہ بات نامکمل ہی تھی جب پچھلی سیٹ سے آگے آ کر اس کے سامنے بیٹھنے والے نوجوان نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کوئی سوال نہیں کرنا، سمجھ نہیں آئی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تھپڑ نے سلطان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں کچھ شور شرابہ کرنے سے ممکن ہے کچھ سہولت مل جائے، ورنہ تو ایک مرتبہ ان کے ہتھے چڑھنے والے کو دوبارہ قسمت سے ہی گھر کا دروازہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے دونوں کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید بولتا، اگلی سیٹ والے نے بڑی پھرتی سے اس کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی باندھ دی۔ سلطان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اب اسے باہر کا منظر بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کبھی یہ اندازہ ہی نہ ہو پاتا کہ اسے کہاں لے کر جایا جا رہا ہے۔ 2-3 منٹ وہ دم سادھے بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اس نے کہا، دیکھو تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ابھی اس کی بات یہ نامکمل ہی تھی کہ وہاں موجود سب لوگ اس پر پل پڑے۔ وہ اسے سینڈ بیگ سمجھ کر اس پر مکہ آزمائی کر رہے تھے۔ 3-4 منٹ میں انہوں نے سلطان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کا جسم دکھتا ہوا پھوڑا بن چکا تھا۔ سوال نہیں کرنا، بولنا نہیں، آخر میں ان میں سے کسی ایک نے دہرایا، اور سلطان کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سفر کے اختتام ہونے تک کچھ نہیں بولا۔ عین ان لمحات میں جب سلطان کو گاڑی میں دھکا دیا جا رہا تھا، ایک اور گاڑی اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر بھی موجود تھی، جس پر کسی مقامی محکمے کی تختی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس گاڑی میں موجود ایک سفید پوش نے دوسری گاڑی سے پیغام موصول کیا کہ پنچھی پنجرے میں ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا۔ گاڑی میں موجود 5 سفید پوش نیچے اتر گئے۔ وہ سب مسلح تھے۔ انہوں نے ڈیرے کو اس طرح گھیر لیا تھا کہ اب اس سے کوئی باہر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نوجوان نے سیدھے ہاتھ میں پسٹل پکڑ کر دروازے کو بڑے شریفانہ انداز میں بجایا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کرنے پر کسی نے مقامی زبان میں اسے گالی دے کر صبر کرنے کو کہا۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے موجود سفید پوش نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے قالین پر شہزادہ کے سامنے گر پڑا، جو ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ٹی وی اسکرین پر چلنے والی بےہودہ فلم دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی کچھ سمجھ آئے، اندر آنے والے نے پسٹل اس کی طرف تان لیا۔ خبردار اگر اپنی جگہ سے ہلے تو۔ ابھی اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی جب اس کے 2 اور ساتھی جنہوں نے کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی اندر آ گئے۔ دونوں کے کچھ سمجھنے سے پہلے انہوں نے ان کی آنکھوں پر اپنے پاس موجود سیاہ کپڑے کی پٹیاں باندھی، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے اور دونوں کو قریباً بھگاتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے آئے۔ اگلے ہی لمحے دونوں گاڑی کے اندر تھے اور گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی۔ دونوں نے راستے میں جب بھی منہ سے کچھ بولنے کی کوشش کی، جواب میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو دوسری گاڑی میں سلطان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سلطان جب اس مہمان خانے میں پہنچا تو اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ اختر اس کے سامنے موجود تھا، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گی۔ ابھی اس کو بمشکل ہوش آیا تھا جب شہزادہ اور اس کا ڈیرے کا ملازم بھی وہاں پہنچا دیے گئے۔ ان سب کو انٹیلیجنس والوں نے ایک بڑے کمرے میں دھکیل دیا تھا۔ 5 خوف اور حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی شہزادہ نے سلطان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ خوف اور غصے سے بے قابو ہو کر مغلظات بک رہا تھا کہ سلطان نے اسے پھنسا دیا ہے
اور اب اس کے ساتھی سلطان کے سارے خاندان کو مار ڈالیں گے کیونکہ اس نے شہزادہ سے غداری کی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنی مادری زبان میں کہہ رہا تھا۔ چاروں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کمرہ جس میں انہیں پھینکا گیا ہے مکمل بگڈ تھا۔ یہاں ان کی ایک ایک حرکت اور آواز دوسری طرف ریکارڈ ہو رہی تھی، جہاں کرنل زاہد اور ان کے ساتھی دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ سب شہزادہ کی منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، جو ان کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ ختم کرو اسے، کرنل زاہد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر تھے۔ دوبارہ انہوں نے سب کو الگ کیا اور اب ان کی الگ الگ تفتیش ہونے لگی تھی۔ یہ کوئی نظریاتی لوگ تو تھے ہی نہیں کہ ضبط کر سکتے۔ سب نے سب کچھ اگل دیا، اور اگلے روز شام کو دھماکے کی رپورٹ، را کے افغان نژاد ایجنٹ شہزادہ کی گرفتاری، اس کے مقامی ساتھیوں کی گرفتاری اور ان کی مدد سے حاصل کیے گئے تمام ثبوت اعلیٰ حکام تک پہنچا دیے گئے تھے۔ شہزادہ نے اس سے پہلے والی اپنی تمام وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور وہ کم عمری اور جذباتیت کی وجہ سے ISI کے لیے آسان شکار ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے شہزادہ کو باور کروایا کہ اگر اس نے ان سے تعاون کیا تو اس کی گرفتاری کی اطلاع شہزادہ کے باپ تک پہنچا دیں گے، جو افغان حکومت میں خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور شہزادہ کے بدلے پاکستان کے کچھ قیدیوں کی رہائی کا سودا کروا کر اسے رہا کروا لے گا۔ بصورت دیگر اسے ساری عمر پاکستانی عقوبت خانوں میں گزارنی پڑے گی۔ شہزادہ ان کے ٹریپ میں آ گیا تھا۔ اس نے بھارت میں اپنی تربیت کے ایک ایک لمحے کی مصروفیات سے انہیں آگاہ کر دیا، اپنے اور دیگر ایجنٹس کے آنے جانے کے روٹس بتا دیے، اپنا طریقہ واردات، مقامی سیف ہاؤس اور ہر وہ متعلقہ اطلاع دے دی جس سے انہیں مطمئن کیا جا سکے۔ شہزادہ کی دی گئی معلومات پر ISI نے برق رفتار آپریشن کے ذریعے 3 جگہ سے انتہائی خطرناک ایکسپلوسیوز، 3 افغان، 1 بھارتی اور ان کے 5 پاکستانی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی کو کانوں کان اس ساری واردات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک ہیومن رائٹس تنظیم اور اینکر پرسن جعفری نے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے بے گناہ شہریوں کا واویلا مچایا تھا۔ ہیومن رائٹس کے مشہور وکیل صاحب نے عدالت میں رٹ دائر کر دی تھی، اور مقامی عدالت نے حسب سابق بے گناہ شہریوں کے سرکاری محکموں کے ہاتھوں اغوا پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے پولیس، CID، FC اور انٹیلیجنس کے مقامی سربراہوں کو اگلی 15 تاریخ کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ انہیں وارننگ دی گئی تھی کہ بے گناہ شہریوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ بالآخر شائستہ غصے سے پھٹ پڑی۔ بات ہی ایسی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ زرباگ بھی یوں بن بلائی بلا کی طرح اس پر نازل ہو جائے گا۔ یہ بات تو وہ محسوس کر رہی تھی کہ جب سے ٹی وی پر ارسلان کی ویڈیو چلی ہے، زرباگ کے اوسان کچھ خطا رہتے ہیں۔ زیادہ وقت وہ دبئی میں گزارتا ہے، اور اس نے شراب نوشی بھی کچھ زیادہ ہی شروع کر دی تھی۔ عموماً وہ کراچی آمد سے پہلے اسے فون پر مطلع کیا کرتا تھا، لیکن اب اس نے اچانک ہی آنا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اپنے فارم ہاؤس سے اچانک رات کو واپس آیا اور شراب نوشی کرنے لگا، جس کے بعد اس نے شائستہ کو، جو ایسے موقع پر ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں چلی جایا کرتی تھی، اپنے پاس بلایا اور اس پر برسنے لگا کہ وہ اپنے خاوند کو نظر انداز کر رہی ہے۔ شائستہ جانتی تھی کہ اس حالت میں اس درندے کے منہ لگنا مناسب نہیں، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اچانک اس نے شائستہ سے سردار داؤد کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ ایسے بےہودہ سوالات کر رہا تھا جنہوں نے شائستہ کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے اسے کیوں اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے شائستہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شائستہ نے پہلے تو اسے نشے کی حالت میں آؤٹ آف مائنڈ جان کر نظر انداز کیا، لیکن جب زرباگ ڈگمگاتا اس کی طرف مارنے کے ارادے سے بڑھا تو جانے کہاں سے اس کے جسم میں اتنی توانائی آ گئی۔ اس نے زرباگ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور شیرنی کی طرح دھاڑی، اپنی اوقات میں رہو زرباگ، مجھے میری اوقات نہ یاد دلانا۔ تم جانتے ہو میں یہ زبان تم سے زیادہ اچھی اور اونچی آواز میں بول سکتی ہوں۔ کیا کر لے گی تو، 2 ٹکے کی رنڈی؟ زرباگ کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی تم ایک روز اپنی اصلیت دکھاؤ گے، لیکن میں اتنا آسان شکار نہیں سردار زرباگ۔ اس شہر کی جانی مانی NGO کی ڈائریکٹر ہوں، اور میں نے اپنی یہ وصیت پہلے سے جمع کروا دی ہے کہ اگر میں کبھی 2 دن کے لیے بھی غائب ہوئی تو تمہارے خلاف FIR کٹوائی جائے گی۔ تم جانتے ہو نا میں کن خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں؟ تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے سے پہلے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے دوبارہ میرے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کا وہ انجام ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، سردار داؤد مینگل نے مجھے سب کچھ بتا دیا، تمہاری اصلیت جانتی ہوں میں۔
زرباگ جو تم نے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے وہ سب کچھ میرے علم میں ہے، سب کچھ لکھ کر میں نے محفوظ کر دیا ہے۔ ادھر تم نے یا تمہارے آدمیوں نے کوئی بدتمیزی کی، ادھر تم سب زندگی بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ منظور ہے کیا؟ اس نے آخری فقرہ اتنے زور سے کہا تھا کہ سردار زرباگ کو اپنا نشہ اکھڑتا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس مرحلے پر شائستہ کو کچھ کہتا ہے تو سیدھا جیل جائے گا۔ اس کی NGO کوئی معمولی طاقت نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اس بڈھے کھسٹ نے اسے مروا دیا تھا۔ شائستہ کی ناز و ادا کے متوالے اس خپتی بڈھے نے اس کے سامنے ایسے ایسے راز اگل دیے تھے جس کے بعد وہ ساری زندگی اس طوائف زادی سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سردار داؤد کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور مطمئن ہوا کہ وہ اسے پھانسی لگا چکا ہے، کیونکہ اس نے زرباگ کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اگر مجھے ڈسٹرب کیا تو یاد رکھنا۔ شائستہ کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑے مضبوط قدموں اور ارادوں کے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ زرباگ اس کے پیچھے کیا بڑبڑاتا رہا، اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تھینک یو راشد۔ اپنے بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں راشد کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اسے یہ شاندار ٹپ دی تھی۔ اس کا تو کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، جبکہ راشد نے ایسا سوچا تھا کہ ممکن ہے کبھی اس پر ایسا وقت آ جائے اور اس وقت میں اسے کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ گو کہ راشد نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عملاً ایسا کر گزرے اور اپنے خدشات اپنے وکیل کے پاس محفوظ کروا دے۔ وکیل کا بندوبست بھی اس نے خود ہی کرنا تھا، لیکن اس نے اس سے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے سردار زرباگ کے متعلق کوئی خوش فہمی تو تھی نہیں، لیکن یہ تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ خود سردار زرباگ نے اسے سختی سے سردار داؤد مینگل کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور اب خود ہی اس طرح کی رائے قائم کر رہا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، لیکن کیا؟ یہ سوچنا اس کا کام نہیں تھا۔ اس کا دھیان تو بار بار راشد کی طرف جاتا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان نے آخر اس میں ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو اس طرح دل و جان سے اس پر فدا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے آج راشد کا یہ داؤ زرباگ پر نہ آزمایا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ زرباگ اسے مار ہی ڈالتا۔ اس کے نزدیک انسانی جان کی اہمیت ہی کیا تھی، اور یہ اس کے لیے کوئی نیا کام تو تھا ہی نہیں۔ اللہ جانے اس کے ہاتھ کتنے بے گناہوں کے خون سے رنگے تھے۔ شیرزادہ کی گرفتاری کی خبر نے ایک مرتبہ تو رو کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ارجن نواز کے لیے کسی ایجنٹ کا پکڑے جانا یا مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ انہیں اپنے کام سے مطلب تھا، ان کا مشن کامیاب ہو یہی ان کی کامیابی تھی۔ لیکن شیرزادہ شاید پہلا پڑھا لکھا اور انتہائی ذہین ایجنٹ تھا جو انہیں افغانستان سے ملا۔ یہاں دہشت گردوں کی تو پوری فوج موجود تھی، لیکن انٹیلیجنٹ لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ شیرزادہ افغان نوجوانوں کے اس پہلے گروپ کا نمائندہ تھا جس نے بھارت میں بڑی ٹیکٹیکل ٹریننگ حاصل کی اور رو کو اس کی توقع سے بڑھ کر رزلٹ دیے۔ لیکن یہاں ایک قباحت آن پڑی تھی کہ یہ افغان نوجوان جو رو کے لیے کام کر رہے تھے، ان سے یہ حلف لیا جاتا تھا کہ وہ رازداری کا اہتمام کریں گے، اور ان کے والدین اور قریبی عزیزوں کو بھی کبھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ رو کے پے رول پر ہیں۔ ایسے ہر نوجوان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاں درجنوں ارچنا ڈسائی رکھی ہوئی تھیں جو نوجوانوں کی مجبوری بن جاتی تھیں۔ رو کی خصوصی تربیت یافتہ لڑکیاں زیادہ تر ان سکھ اور ہندو گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں جن کا پس منظر افغانستان رہا تھا۔ ایسے سینکڑوں سکھ ہندو گھرانے بھارت میں موجود تھے جن میں ابھی تک گھریلو زبان پشتو یا فارسی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان میں صدیوں سے آباد تھے، لیکن خانہ جنگی اور اس میں روس کی ناکامی کے بعد خصوصاً طالبان کی آمد سے وہ فرار ہو کر کلی یا جزوی طور پر دلی میں آباد ہو گئے تھے۔ کہیں تو پورے خاندان واپس آ گئے تھے اور کہیں صرف وہ لوگ پیچھے رہ گئے جن کے وہاں بڑے بڑے بزنسز تھے اور انہوں نے اپنے خاندانوں کو بھارت بھیج دیا تھا۔ اب ان خاندانوں کی تیسری نسل بھارت میں جوان ہو رہی تھی جو بالکل بھارتی تہذیب میں رنگے تھے، لیکن ان کی مادری بولی ابھی تک پشتو یا فارسی ہی تھی۔ ان خاندانوں کی لڑکیوں کو ترغیب و تحریض کے ذریعے پولیس اور پھر وہاں سے انٹیلیجنس میں لایا جاتا اور افغان نوجوانوں کے سلسلے میں یہ بہت کارآمد ثابت ہوتی تھیں۔ ارجن نواز کو ہنگامی طور پر دلی بلایا گیا تھا جہاں ڈی جی اس سے خصوصی میٹنگ کر رہا تھا۔ وہاں 3 ماہرین ان کی معاونت کے لیے موجود تھے جن کی طرف سے انہیں مکمل بریفنگ دی گئی کہ شیرزادہ گرفتار کس طرح ہوا۔ مسٹر کنور دلجیت سنگھ، یہ بات تو طے ہے کہ لڑکے نے اپنا کام خوش اسلوبی سے مکمل کیا۔ جب تک وہ زرباگ کے ساتھ تھا اس نے 2-3 دھماکے کیے اور خود محفوظ رہا۔ یہ مشن بھی اس نے مکمل کیا۔ اپنے حصے کے کام میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ سیف ہاؤس کی غلطی کی وجہ سے پکڑا گیا، تمہارے پاکستانی ایجنٹ کی غلطی سے۔
ISI والوں نے سب سے پہلے اس وین ڈرائیور کو گرفتار کیا جس نے سامان ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سلطان تک پہنچے۔ گپتا اس کے متعلق نیگیٹو رپورٹ دے رہا تھا۔ اس کا دماغ مسلسل رم لینے سے خراب ہو رہا تھا۔ کنور سنگھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے ایسا مشکوک کوریئر اس کے ساتھ کیوں لگایا؟ ڈی جی کی پریشانی نمایاں تھی۔ ارجن نواز کی ماضی کی خدمات کی وجہ سے ایجنسی میں اس کی بہت عزت تھی، اسی لیے وہ اس کو کچھ کھل کر نہیں کہہ رہا تھا، لیکن ارجن نواز سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔